السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس احمد اردو۔ اور جناب، خبر یہ ہے کہ حکیم بابر کو کسی نے دے دیا ہے زہر۔ جی ہاں، حکیم وہی جنہوں نے نئی شادی کی تھی اور نئی شادی کرنے کے بعد وہ بڑے وائرل ہوئے تھے سوشل میڈیا پہ۔ حکیم صاحب لمبی زلفوں والے اور لمبی داڑھی والے، اور انہوں نے جناب اپنا دعا خانہ جو ہے اس کو 4 چاند لگائے شادی کرنے کے بعد۔ مطلب لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں، حکیم ہوں، اپنی دعائیاں ہیں، اور اس کے بعد اس عمر میں ایک اور شادی جو ہے وہ میں نے کھڑکا لی ہے، اور آپ نے بھی اگر شادی کھڑکانی ہے یا پھر اور کوئی حساب کتاب لگانا ہے تو پھر وہ آپ میرے پاس آئیں، اور آپ کو میں ایسی دعائیاں بنا کے دوں گا کہ آپ جو ہے وہ، میرا مطلب ہے کہ تیار ہو جائیں گے، ریڈی ہو جائیں گے شادی کرنے کے لیے۔ تو وہ حکیم نے جو کیا سارا کچھ، اس کے بعد حکیم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہوا، اس کے بعد ایک کے بعد ایک حکیم کی ویڈیو جو ہے وہ اپنی نئی بیگم کے ساتھ آنے لگی، اور حکیم صاحب کو لوگ جو ہے وہ بلانے لگے۔ جی ہاں، مختلف جو پروگرام ہوتے ہیں، جو ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں شادیوں میں اور مختلف قسم کی پارٹیاں جو رکھی جاتی ہیں، اور حکیم صاحب بھی بڑے مزے سے جاتے تھے، کھانے کھابے کھاتے تھے، ٹک ٹاک کے بناتے تھے، اور جناب اس کو چسکا پڑ گیا حکیم کو، مطلب وائرل ہونے کا چسکا پڑ گیا کہ بھی پہچان لوگ سوشل میڈیا یہ وہ جاننے لگے ہیں جو بھی صاحب تھا۔ اس کے بعد جناب ہوا کیا کہ حکیم صاحب جو ہے وہ اپنے گاؤں چلے گیا، جہاں پرانا گاؤں تھا، اپنی بیگم کو لے کے وہ چلے گئے گاؤں، اور گاؤں میں جا کے ان کی ہوئی جناب وہاں پر آؤ بھگت کہ بھئی حکیم تو بڑا مشہور ہو گیا۔ تو لوگوں نے بلایا، بٹھایا، کھانے کھلائے، اور جناب پارٹیاں شارٹیاں وہاں پر شروع۔ اور وہی حکیم صاحب کہتے ہیں کہ بھئی مجھے جو ہے پرانا ایک گاؤں کا جو لوگ تھے، دوست تھے، انہوں نے مجھے بلایا وہاں پر، انہوں نے مجھے جو کھانے میں نہیں، وہ پینے میں جو ہے وہ کچھ جوس پلایا، اور اس جوس میں کچھ ڈال دیا، زہر ڈال دیا، اور حکیم کی حالت جو ہے وہ بگڑنے لگی۔ حکیم صاحب اب کیا بتا رہے ہیں یہ سنیے۔ السلام علیکم، میں حکیم بابر۔ شادی کے بعد میں پہلی دفعہ اپنے گاؤں آیا، مجھے گاؤں کے ایک دوست نے گھر بلایا، کہتے جی ہمارے گھر میں کافی مہمان ہیں، آپ آئیں۔ میں چلا گیا، اس نے مجھے چائے پلائی، میں بیٹھا رہا، کہتے اپنی بیگم کو بلائیں، اس کے ساتھ ہم نے تصویریں بنانی ہیں، لڑکیاں کافی اکٹھی ہیں۔ میں نے اس کو بلایا، یہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ میں گئی اور مجھے انہوں نے کوک پلائی، اور شکر ہے مجھے نہیں کچھ ہوا۔ میں نے آدھی 2 گھونٹ پیے اور میں نے چھوڑ دیا، لیکن ان کو جوس پلایا، جوس میں انہوں نے کیا ملایا، میں نے بھائی اس کے بعد ان کی طبیعت میں نے آپ کو بتاتا جو میں نے جوس ایک گھونٹ پی کے رکھ دیا۔ مجھے صفدر عرف سکو کہتا ہے حکیم صاحب گلاس خالی کر کے جائیں، گلاس گھر میں چھوڑ کے کبھی نہیں جاتے۔ میں کہا میں نہیں پیتا، کہتا پینا پڑے گا۔ میں نے سارا جوس پیا، اس کے بعد مجھ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، میں باہر گلی میں دوڑنا شروع ہوا، ایک دم سے خراب ہو میرے ساتھ میرا بھانجا تھا، میں کہا مجھے فوراً اسپتال لے کے جاؤ۔ مجھے جوس میں کچھ پلایا گیا، مجھے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال سمڑے لایا گیا، سول اسپتال۔ دیکھیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو حسد کرنے والے لوگ ہیں یہ کہاں کہاں پر پائے جاتے ہیں۔ حکیم بیچارہ اپنا وہ بڈھی لے کے اور نکلا، اور بابا جی فرماتے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت تھی ہر جگہ پر بڈھی لے کر نکلنے کی۔ کوئی بندہ خدا کا خوف کر لیتا ہے یار، مطلب یہ کیا ہو رہا ہے تم ہر جگہ پہ۔ وہ کہتے ہیں جی جا کے بیٹھا، انہوں نے کہا اپنی بڈھی بلاؤ، تو اس نے اپنی بڈھی بلائی تصویریں کھنچوانے کے لیے ان کے ساتھ، اور اپنی ٹک ٹاک میں بنوائی ہوں گی، لازمی بات ہے۔ اور اسی میں سے صفدر نام کا ایک بندہ جو ہے، صفدر، ہاں کیپٹن صفدر نہیں، وہ دوسرا صفدر جو ہے، اس نے جناب وہ جوس پلایا اور حکیم صاحب کو کیا کہ پورا پیو، اور حکیم صاحب کی حالت جو ہے وہ بہت غیر ہو گئی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حکیم صاحب کی حالت ہے وہ بالکل عجیب سی ہو رہی ہے، اور بابا جی فرماتے ہیں کہ پتر یہ حالت زہر والی نہیں لگتی۔ میں کہا بابا جی کون سی؟ بابا جی فرماتے ہیں یہ کچھ سستا نشہ کر رہا ہے، حکیم نے کوئی سستا نشہ کر لیا ہے لگتا ہے۔ ہاں جی، میں کہا نہیں بابا جی وہ حقیقت ہے، اس کا معدہ واش ہوا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں وہی جب کچھ سستا نشہ کر لیتا ہے تو پھر معدہ ہی واش ہوتا ہے اس کا، اور کیا۔ میں کہا نہیں یہ جو ہے نا یہ کچھ جینون کیس لگ رہا ہے، اگر یہ ہے۔ ویسے کوئی پتہ نہیں ایک اور سٹنٹ ہو حکیم کا وائرل ہونے کا، لیکن یہ اس کا معدہ واش ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہے، وہ تو کنفرم کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ وزیر اعظم جو ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھی مخاطب کر رہے ہیں حکیم صاحب کہ دیکھیں انکوائری کریں، آئی جی کو، ڈی آئی جی کو کہہ رہے ہیں ابھی دیکھیں یہ مجھے انہوں نے
جو ہے نا یہ کھانے میں کیا دے دیا پینے میں، تو اس کی انکوائری کی جائے. لیکن حالت بہت غیر ہے. یہ عجیب و غریب قسم کی زبان نکال کے جو سسٹم وہ حکیم صاحب ٹک ٹاک بنا کے بتا رہے ہیں کہ بھی یہ جو کام ہے یہ ہو گیا ہے. تو بابا جی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی چیز نے کاٹ لیا ہو حکیم صاحب. میں کہا بابا جی کون کاٹ سکتا؟ بابا کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی نئی بیگم نے کاٹ لیا ہو. وہ اس قسم کی حالت نہیں ہوتی یار بیچارے کی. وہ لازمی بات ہے کوئی جیلس ہو گیا یا پھر کوئی اور بات ہے. اور یہ بات اور جو ہے یہ ہے بابا جی کے پاس جو اندر کی بات ہے، اور بابا جی نے مجھے بتائی. بابا جی فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جو صفدر نام کا بندہ ہے، میں کہا جی بابا جی کہتے ہیں کہ یہ صفدر نام کا بندہ دو کام ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کام تو کنفرم ہے کہ صفدر نام کے بندے کی ہو رہی تھی شادی، پرانی بات ہے. میں کہا جی تو یہ صفدر نام کا بندہ دوست بھی تھا حکیم کا. یہ گیا حکیم کے پاس، اس نے کہا بھائی میری ہو رہی ہے شادی اور مجھے کوئی دو دوائی کو تو ضرورت ہوتی ہے سب کو. میں کہا بابا جی سب کو نہیں ہوتی آپ کو ہوتی ہوگی ضرورت یا اور بہت سارے لوگوں کو، سب کو نہیں ہوتی. خیر اس کو ضرورت تھی، وہ حکیم کے پاس چلا گیا. اس نے کہا حکیم صاحب مجھے دو دوائی، اور میں کہتا ہوں کہ زبردست ہو جائے کام. ہاں جی. تو حکیم صاحب نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. حکیم نے جو ہے دوست بھی تھا صفدر، اٹھا کے اس نے دوائی دی ہے، اور وہ دوائی اس نے لی ہے صفدر نے جناب. اور اس کے بعد دوسرے دن صفدر کی ہوگی طلاق اور محلے میں ہو گیا مشہور کہ وہ یہ صرف فارغ ہے. ختم کہانی شدھ ہوگی. اب وہ جو ہے اس کی اتنی میرا مطلب ضلالت ہوئی، اور وہ حکیم کی دوائی بھی کام نہ آ سکی، بلکہ کام کیا آتی دوائی. بابا فرماتے ہیں کہ بالکل ہی فارغ ہو گیا دوائی. ایک تو دوائی نے کام نہ کیا، اوپر سے جو تھوڑا بہت تھا بھی وہ بھی ختم جاتی رہی، اور اس کی ہوگی طلاق. اب اس کو تھا غصہ حکیم پہ. اس نے کہا حکیم تیری میں دیتا میرا مطلب ہے جو بھی ہے. تو بھئی حکیم صاحب یہ کیا بغیرتی بے شرمی آپ نے کی ہے. ہاں اور اس کو تھا غصہ. تو حکیم آیا ہوا تھا اپنے گاؤں، اس کو یاد آ گیا کہ آیا ہوا ہے تو بدلہ تو میں لوں گا. اس نے پھر بلایا حکیم کو، بلا کے اس نے پھر حکیم کے جو جوس اس کو پلایا حکیم صاحب کو، وہ جوس میں اس نے زہر نہیں ڈالا. ہاں یہ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ زہر نہیں ڈالا، اس نے اس میں وہ دوائی شامل کی اس جوس میں کہ جو کہ حکیم کو بھی فارغ کر دے. کیا ہو بابا جی کہتے ہیں مطلب حکیم بھی اب حکیم ڈھونڈتا پھرے گا کہ بھائی وہ مجھے بھی کوئی حکیم بتاؤ، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. ابھی میں نے شادی کی، ابھی اس نے اپنا غصہ اتارا. اس نے کہا جا پھر حکیم آج سے تو بھی بلاول پٹو ہی ہے. بلاول پٹا بنا کے رکھ دیا حکیم کو. اور حکیم کو ابھی پتہ نہیں لگا، میدا وغیرہ اس نے واش کروا لیا، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ حکیم جو ہے وہ جانتا ہے کہ بھئی بڑے بھیانک قسم کے اثرات ہیں اس کے. ہاں اور اب جو حکیم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ اس کو پکڑے شکڑے سے. یہ اب بابا جی کی خبر ہے، پتہ نہیں کتنی جھوٹی ہے کتنی سچی ہے، لیکن بابا جی کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھو اس کو غصہ تھا کہ بھی اس نے میرا برباد کیا کام، میں نے اب اس کا کروں گا. تو یہ ہو سکتا ہے سسٹم. اور بابا جی کہتے ہیں کہ یہ صفدر نام کے بندوں سے بچ کے رہنا چاہیے. بابا جی کس کو؟ بابا جی کہتے ہیں جو بھی بندہ جو بھی اپنی کوئی کہانی چلا رہا ہے کسی کے ساتھ ہاں تو اس کو جو ہے صفدر نام کے بندے سے بچنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ صفدر کو بھی کسی دن آ جائے غصہ. میں کہا بابا جی کون سے صفدر کو جس نے اس کو حکیم صاحب کو یہ اپنا دیا ہے زہر؟ بابا کہتے ہیں نہیں نہیں اس نے تو دے دیا نا. ایک اور صفدر ہے وہ بھی بڑا غصے میں پھر رہا ہے، بچوں کو چپیڑے مارتا پھر رہا ہے اس کو لڑکوں کو. تو وہ بڑا غصے میں پھر رہا صفدر. تو اس سے بھی بچ کے رہنا چاہیے جو بھی حساب کتاب ہے. تو بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر جس دن وہ غصے میں آ گیا تو پھر ایسا ہی ایک جوس کا گلاس جو ہے وہ پھر کسی اور شخصیت کو نہ پلا دے. ہاں کہ اس کے بعد جو ہے اس کا بھی کام تمام ہوتا ہو، وہ جو بھی شکی والا ہے. تو صفدر نام کے بندے سے لینا. میں کہا بابا جی مجھے تو جب یہ خبر آئی، یقین کیجئے میں تو سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو مجھے وہ ایک تصویر نظر آئی اور میں نے کہا یار یہ کون سا حکیم کے ساتھ ہو گیا کام. میں نے بھائی میں نے آپ کو بتاتا جو میں نے یہ شرارتی والا ہے
وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. اس نے یہ حکیم جو ہے یہ جانا پہچانا سا لگتا ہے. اس نے کہا بھائی یہ وہ حکیم ہے جس کو صفدر نے زہر دے دیا. ہاں تو یہ اس لیے بابا جی کہتے ہیں کہ بھائی صفدر نام کے بندے بڑے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. لگتے وہ بڑے ملنگ سے لوگ ہیں لیکن ان کے دل میں جو غصہ ہوتا ہے وہ نکال دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس نے بھی اپنا غصہ نکال دیا ہو حکیم پر. ہاں اور جیسے حکیم کو چاہیے کہ تھوڑا سا حوصلہ کرے یار. تو ایک کے بعد ایک ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہے حکیم ٹک ٹاک پہ دھڑا دھڑا. ابھی تو ہاسپٹل میں بھی آرام کر, ایک ویڈیو نکال دی, پتہ لگ گیا, تیری نئی بیگم نے بھی بتا دیا کہ کیا ماجرا تھا سارا. اب حکیم ایک کے بعد ایک ویڈیو ریلیز کر رہا ہے اور جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو. اب یہ دیکھ کے لگتا ہے کہ بھئی یہ تو میرا مطلب کوئی سٹنٹ تو نہیں ہے کہیں کہ اتنی ساری ویڈیو. بندہ ہوتا ہے ایک آدھی ویڈیو بتا دیتا کہ یہ ہے, باقی آرام کرو یار ہاسپٹل میں. لیکن حکیم جو ہے وہ ایک کے بعد ایک ویڈیو نکال رہا ہے اور سب کو بتا رہا ہے زبان نکال کے. تو یہ سسٹم جو ہے نا یہ والا ہے. بابا جی فرماتے ہیں کہ ایک اور کام ہو سکتا ہے اس پہ کسی نے کالا جادو کر دیا. میں کہا نہیں, حکیم پہ کالا جادو نہیں ہو سکتا. بابا جی کہتے ہیں پھر نیلا پیلا ہو گیا ہوگا. میں کہا نہیں, نیلا پیلا بھی نہیں ہو سکتا. ہاں یہ جادو پر آ کے ہو تو سکتا لیکن یہ ہے کہ حکیم پہ کیوں جادو کرے گا. بابا جی کہتے ہیں جالس ہو سکتا ہے حکیم کو وہ تویج ڈال کے منجے پہ ڈال کے ہاں اس کی طلاق کروا کے ہاں فارغ شباز شریف والا کام جو شباز شریف کیا کرتا تھا. ہاں اپنی ماتحت پولیس والوں کی بیگمات کو دیکھ کے ان کی طلاقیں کروا کے خود شادی کر لیتا تھا. اس قسم کا بھی کوئی حساب کتاب ہو سکتا ہے. لیکن یہ بہت برا ہے, اس کی مذمت کرنی چاہیے. جو کچھ بھی حکیم کے ساتھ ہوا ہے بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں حکیم اپنا من موجی ہے, دیکھیں وہ انٹرٹین بھی کرتا ہے, ساتھ دعائیاں بھی دیتا ہے لوگوں کو. ہاں جی اب پتہ نہیں کون سی دعائیاں لیکن انٹرٹین تو کرتا ہے. تو یار یہ کم سے کم یہ نہیں ہونا چاہیے, اتنی جیلسی نہیں ہونی چاہیے. یہ جس نے بھی کیا ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. صفدر کو پکڑ کے جو ہے نا ہاں اس کے تفتیش ہونی چاہیے, انکوائری کرنی چاہیے کہ بھئی یہ کیوں سب کچھ اس نے کیا ہے. بابا جی کہتے ہیں ایک اور کام ہو سکتا ہے. میں کہا نہیں بابا جی کہانیاں نہ پائی جاؤ یار, ایک کے بعد ایک کہانی نکال لیتے ہیں. بابا جی کہتے ہیں نہیں یار میں وہ دیکھو ساری چیزیں سامنے رکھنی ہوتی. بابا جی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ حکیم کی بیوی کا اس صفدر کے ساتھ کوئی چکر ہو. میں کہ نہیں یار اس کی کیسے ہو سکتا. بابا جی کہتے ہیں اس کا ابھی شادی ہوئی, ہو سکتا ہے کوئی صفدر پرانا کوئی عاشق وشق ہو. ہاں وہ سوچتا ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے رنگ میں اس نے بھنگ ڈالی اور میں اس کے جوس میں کچھ نہ کچھ ڈالوں گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے, بہت ساری واقعات میں ایسا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ مجھے ویسے نظر نہیں آ رہا کہ اس قسم کا کوئی چکر ہوگا. ہاں لیکن وہ اگر آپ غور سے دیکھیں نا حکیم کی بیوی کو, کہ جب حکیم بتا رہا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا, حکیم کی بیوی جو ہے نہیں علی, ہاں وہ کوئی اتنی سیریس نہیں لگ رہی مجھے. بھئی جیسے حکیم پریشان ہوا کھڑا یہاں دکھانے کی کوشش کر رہا تو پریشان تو ہو جاتا بندہ, میدا باش ہو گیا, پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں. لیکن اس کی جو بیوی ہے ہاں وہ اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں نا, وہ کوئی پریشان نہیں ہے, وہ سکون ہے. ہاں اور وہ ہلکا ہلکا سا اسمائل بھی جیسے ہنس رہی ہو اندر سے کہ حکیم پاگل ہے پہ. کیا ہوا؟ میں گئی اور مجھے انہوں نے کوک پلائی اور شکر ہے مجھے نہیں کچھ ہوا. میں نے آدھی 2 گھونٹ پیے اور میں نے چھوڑ دیا. لیکن ان کو جوس پلایا, جوس میں انہوں نے کیا ملایا میں نے بھائی اس کے بعد ان کی طبیعت میں نے آپ کو بتاتا جو میں نے جوس 1 گھونٹ پی کے رکھ لیا. مجھے صفدر عرف سکو کہتا ہے حکیم صاحب گلاس خالی کر کے جائیں. میرا گرم ہوا شاید وہ سوچ رہی ہے کہ جان چھٹی ہے کہ ہاں کوئی سسٹم اس قسم کا وہ ہلکی ہلکی سی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سسٹم ہے. وہ دبا کے بیٹھی ہے ہنسی اپنی, اس کی بھی ہنسی دیکھ. بابا یہ کہتے ہیں حکیم کی حالت دیکھ کے تو سب کو ہنسی آ جاتی ہوگی کہ یار کیا بغیرتی بے شرمی ہے. حیرانی میں جناب یہ وہ ایک حکیم کی خبر تھی, میں نے کہا آپ کو دے دی جائے. اور اس کے بعد جناب وہ دیکھا گیا کہ اپنا وسیم اکرم صاحب انہوں نے کیا حج, فخر عالم نے بھی حج کیا, مصباح الحق نے بھی حج کیا. ان سب کو مبارک, بہت بہت مبارک آپ کو حج کی جناب. اچھی بات ہے, بڑا سعادت کا کام ہے ماشاءاللہ. اور ان کی ویڈیوز بھی آتی نہیں, جو کہ اچھا لگا دیکھ کر بھی. ایسے بڑے بڑے لوگ بھی جو ہے نا حج پہ دیکھیں سب ایک برابر ہوتے ہیں, جا کے وہاں بیٹھے اور حج کیا. اور خاص طور پر وسیم اکرم کی تو وہ ویڈیو جو اس نے وہ بولنگ کراتے ہوئے وہ بولنگ کے سٹائل سے اس نے جو شیطان کو جو کنکریاں ماری, اوہ میں کہتا ہوں کہ بھئی کمال کر کے رکھ دیا اس نے.
اور یقین کیجئے کہ اس قسم کی جو بولنگ سٹائل میں جو کنکریاں وسیم اکرم نے ماری ہیں، ایسی ہی کنکریاں ہم ہر روز یہاں بیٹھ کے مارتے ہیں اپنے شیطان کو. وہ تو ایک وہ شیطان ہے نا جو وہاں پر مارے. ایک ہے پاکستانی شیطان جس کو روز کنکریاں پڑتی ہیں، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اس شیطان کو اثر ہو گیا ہوگا، لازمی ہوتا ہے، جس کو اپنا وسیم اکرم مار رہا تھا. لیکن اسی سٹائل سے جو یہ پاکستانی ہیں سارے، اے وی حاجی نے، اور بابا جی فرماتے ہیں کہ یار جس دن مجھے موقع ملا نا، میں نے بھی وسیم اکرم کے سٹائل سے جو ہے نا وہ شیطان کو میرا مطلب شیطان کو میں نے کنکریاں ٹھوکنی ہیں اوپر نیچے رکھ کے جو ہے نا بولنگ کے سٹائل سے، ایسی ہی میں نے کروانی ہے. میں کہا بابا جی اس کے لیے پھر آپ کو حج پہ جانا پڑے گا. بابا کہتے ہیں نہیں، وہ حج پہ تو چلو وہ جائیں گے، وہاں تو مارنی، لیکن جو میری خواہش ہے جس شیطان کو میں نے مارنی ہے کنکریاں، وہ وہاں نہیں ہوتا. میں نے کہا یار کیا مطلب شیطان تو، بابا کہتے ہیں نہیں، جس کی میں بات کرنا وہ پنڈی میں ہوتا. میں کہا بابا یہ پنڈی جائیں گے اب کنکریاں مارنے. بابا یہ کہتے ہیں ہاں جس دن موقع ملا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے.